مولانا جلال الدین رومی مثنوی معنوی میں حقائق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بنیا تھا، اس کے پاس ایک طوطی تھی سبز رنگ کی، وہ بولتی تھی، بڑی اچھی خوشنما باتیں کرتی تھی۔ جو سوداگر اس بنیا کی دکان پر آتے طوطی ان سے بڑی باتیں کرتی اور جو وہ کہتے ہیں ان کے بڑا اچھا جواب دیتی، جس سے آنے والے سوداگر بڑے خوش ہوتے اور اس طرح بنیے کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک روز بنیا دن میں اپنے گھر گیا، وہ طوطی دکان کی چوکیداری کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بلی آئی، اس نے چوہے کو دیکھا اور وہ بلی دکان کے اندر کودی تاکہ چوہے کو پکڑ کر اپنی غذا بنا لے۔ یہ دیکھ کر طوطی کو اپنی جان کا خطرہ ہوا اور اس نے اس خطرے سے بچنے کے لیے دکان میں چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے دکان میں چھلانگ لگائی تو اس کی وجہ سے روغن کی شیشیاں بہہ گئیں، یعنی وہ ساری شیشیاں نیچے گریں اور جتنا بھی اس کے اندر روغن تھا وہ سارا اس میں بہہ گیا۔ دکاندار وہ بنیا گھر سے بڑا خوش آیا، دکان پہ بیٹھا۔ جب اس نے دیکھا تو روغن پورا دکان کے اندر زمین پر گرا ہوا تھا اور ہر طرف روغن ہی روغن تھا، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے طوطی کے سر پر زور سے مارا، جس کی وجہ سے طوطی گنجی ہو گئی۔ طوطی کو اس بات کا بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا، اس نے بولنا بند کر دیا۔ اس کے بولنے بند کرنے کی وجہ سے اس کے کاروبار پہ بنیا کے اثر ہوا۔ اس نے چاہا کہ کسی طرح یہ طوطی بولنے لگے، اسے اپنے کیے پہ ندامت بھی ہوئی۔ اس نے بہت غربا میں تقسیم کیا تاکہ کسی وجہ سے بھی یہ بولنے لگے۔ اس کے سامنے دوسرے جانور بھی لے کر آیا، طوطے وغیرہ، تاکہ وہ ان کو دیکھ کر بولنے لگے، لیکن طوطی تھی کہ وہ نہ بولیں۔ بہت اس کو بنیے کو رنج تھا کیونکہ اس سے کاروبار بھی اثر ہو رہا تھا، اسے اپنے کیے پہ ندامت بھی تھی کہ میری وجہ سے طوطی نے بولنا بند کر دیا اور مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ دن گزر رہے تھے تو اچانک ایک وہاں سے فقیر گزرا دکان کے سامنے سے، جس کا حال خراب تھا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے۔ طوطی نے اسے دیکھا اور وہ فوراً بولی کہ کیا تم نے بھی روغن کی شیشی گرائی ہے جو تمہارا یہ حال ہو گیا؟ لوگ اس پہ ہنس پڑے۔ نتیجہ اس سے ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ پر بیتی ہوئی بات پر دوسرے کا قیاس کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ساتھ ایک خاص واقعہ ہونے کا یہ نتیجہ ہوا تو لہٰذا اس حال میں کوئی بھی ایک شخص ہو تو اس کے ساتھ وہی نتیجہ ہوگا، وہی وجہ ہوئی ہوگی۔ تو یہ ہماری سوچ، ہمارا طرز عمل غلط ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ میرے ایک عمل کی وجہ سے جو انجام ہوا، جو نتیجہ نکلا، دوسرے نے بھی وہی کیا ہوگا، تو جو انجام میرا نظر آ رہا ہے دوسرے میں نظر آ رہا ہے تو اس نے بھی ایسا کوئی عمل کیا ہوگا۔ یہ لازمی نہیں ہے۔ ہم کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہمیں اندر کا نہیں پتہ کہ اندر کیا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ ماضی میں کیا بیتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ۔ جب ہمیں تمام تر معلومات نہیں پتہ تو ہم کیسے کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ اور یہی ہم انسان وہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم ماضی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کے مختلف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ان سے ملتی جلتی حالت میں کسی دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اسی طرح کے اعمال کا نتیجہ ہے، جو کہ حقیقتاً غلط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں نتیجہ اخذ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور کوئی ایک سچویشن، صورتحال کو دوسرے پہ منطبق نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کر کے ہم غلطی کے مرتکب ہوں گے اور غلط نتیجہ نکالیں گے۔ ایسا کرنے سے احتیاط ضروری ہے۔